اور دوسرا نبی یہ چاہ رہا ہے کہ میں بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میرے گلے پہ چھری چل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات سوچنے کی ہے، آج میں نے دین پہ کیا کچھ لگایا ہے، میرا جذبہ کتنا ہے، اور ہمیں درس کس چیز کا ملا ہے۔ یہ قربانیوں کا سلسلہ چلتے چلتے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہنچا، آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، سارے نبیوں کا امام بنا کر بھیجا، اور وہ عزتیں اور وہ رفتیں آپ علیہ السلام کو عطا فرمائیں جو اس سے پہلے چیدہ حضرات انبیاء کو عطا فرمائی تھیں۔ پھر قربانی کے وہ سلسلے شروع ہوئے، آپ کی تربیت، آپ کی ذاتی زندگی، آپ کے صحابہ کی زندگی، آپ کے اہل بیت کی زندگی، کسی ایک زندگی کو اپنے سامنے رکھیں گے، یہاں تک کہ کسی گمنام صحابی کی زندگی کو بھی سامنے رکھیں گے تو وہ بھی قربانیوں سے خالی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے اوپر محنت کرنے والے ذات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور ان کا ایمان ہمارے لیے معیار بنا، ان کا ایمان ہمارے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے معیار بنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس دین کے لیے جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ پھر آپ وہ ہستی ہیں جس نے اپنی ساری تکالیف اپنے اوپر برداشت کی، اپنے آل کے اوپر برداشت کی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ درس دیا کہ کل تمہارے اوپر جو حال آئے تو تم میرے حال کو دیکھ کے یاد کرو تو تمہیں تسلی ملے گی کہ نہ میرے اوپر تو کوئی حال نہیں ہے، میرے نبی علیہ السلام پہ اور ان کے صحابہ پہ اور ان کی آل پہ تو بہت بڑے بڑے حال آئے ہیں۔ آج اس چیز کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے، احادیث سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے، صحابہ کی زندگی سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہم رواجی سے دین پہ چل رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، بات یہ ہے کہ اللہ دل کے حال جانتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا، قاری صاحب نے جو تلاوت کی اس میں واضح ہے، کسی صاحب علم سے بٹھا کے یہ آیتیں ان کا ترجمہ آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کی کوئی چیز رب سے کسی چیز کو چھپا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی چیز کسی سے کو چھپاتی ہے، مگر میرا رب اندر کی باتیں بھی جانتا ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں میرے دل میں کتنا درد ہے، میرے اندر کتنا ایمان ہے، میں اپنے رب کو کتنا راضی کرنا چاہتا ہوں، اور میرے اندر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظمت ہے، اس پہ فیصلے ہوں گے۔ یہ آج کا دن، یہ قربانی کا دن، اللہ کی قسم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ درس ہے کہ امام الانبیاء کا نواسا سیدنا علی کا لخت جگر، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا لاڈلا بیٹا اگر اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنے سارے خاندان کو ذبح کرواتا ہے اور اپنے گلے پہ چھری چلاتا ہے، مگر مجال ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی بول، کوئی عمل ان کی زندگی سے سرزد ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ بھول بھلائیوں میں ہیں، ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ اس علی کا بیٹا ہے رضی اللہ عنہ جس سے کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ کو امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ جواب دیا، اللہ کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے مالوں سے، اپنی اولادوں سے، حتیٰ کہ اپنی ماؤں سے، اور سخت گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے
تربیت کی سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر انہوں نے قربانی وہ پیش کی۔ دنیا آج صرف اس قربانی کو یاد کرتی ہے، سیدنا حسین، سیدنا حسن، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی کی زندگی کو پڑھو، ان کی محبت کو دیکھو۔ یہی شہزادے بھوک سے بلک رہے ہیں، آپ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اپنی بیٹی سے، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ کہا جی بھوک لگی ہوئی تھی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ علی ان کو لے کے باہر نکلے ہیں، آپ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے، صاحب باہر نکلے، دیکھا ایک کھجور سے گری پڑی ہوئی کھجوریں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی کھا رہے اور اپنے پیارے بیٹوں کو بھی کھلا رہے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو اپنے گلے سے لگایا اور گھر میں لے کے آئے۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہم اللہ کی کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کما سکتے تھے، طاقتور انسان تھے، مگر اپنی ساری زندگی لگائی دین پہ، ساری زندگی لگائی حضور علیہ السلام کی مدد پہ، ساری زندگی آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کی سربلندی کی محنت کرتے رہ گئے، اور آخر میں خود بھی قربان ہوئے اور اپنے بچے بھی قربان کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتایا کہ دنیا بھر کے انسانوں، اللہ کو راضی کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو اللہ کو راضی کر گیا اس سے بڑا کامیاب انسان کوئی نہیں۔ اگر اس کے لیے تمہیں جان بھی دینی پڑ جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس دل میں ہو عشق محمد، عشق محمد کہتے کس کو ہیں؟ عشق محمد اس کو کہتے ہیں جو علی نے کیا، عشق محمد اس کو کہتے ہیں جو امام حسن نے کیا، عشق محمد اس کو کہتے ہیں جو امام حسین نے کیا، عشق محمد اس کو کہتے ہیں جو عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا، عشق محمد اس کو کہتے ہیں جو فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، عشق محمد اس کو کہتے ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ میرے بھائیوں، عشق محمد ہے کیا؟ عشق محمد ہے کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ مر مٹنا۔ اگر اس پہ کوئی یزیدی طاقت آئے تو اس کے سامنے اپنا سینہ تان کے کھڑے ہو جانا کہ خبردار، اگر امام الانبیاء کے لائے ہوئے دین کے اوپر کوئی ضرب لگانے کے لیے آگے بڑھے تو ہم آپ کا مقابلہ کریں گے۔ جان تو جا سکتی ہے مگر اس دین پہ کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ یہ ہے عشق محمد۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، میرے گھر میں، میری ذات میں، میری اولاد میں، میرے بہن بھائیوں میں، میرے علاقے میں روزانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور میرے دل پہ ذرا برابر بھی خنجر نہیں چلتا۔ کل ایک طرف حسین کھڑے ہوں گے اور ایک طرف میں کھڑا ہوں گا، میرے پاس کیا جواب ہوگا، آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، یہ جو لاڈلے لوگ ہیں، اللہ کی قسم اللہ نے بڑی عزتیں دیں، بڑی رفعتیں دیں، کتنی عزتیں دیں، اتنی عزتیں دیں کہ کل قیامت والے دن بھی جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملے گا کہ ساری کی ساری انسانیت اپنی نظریں جھکا لے، اپنی نظریں جھکا لے، کیونکہ فاطمہ بنت محمد پولیس راج پہ ہیں۔ جتنی عزتیں ان کو ملیں اور کسی کو نہیں ملیں، اس کے باوجود فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے، اور دیکھتی آگے مجمع بیٹھا ہوا ہے، شرم سے بات نہیں کرتی، واپس آ جاتی ہیں۔ اگلے دن امام الانبیاء خود تشریف لاتے ہیں اور جا کے فرماتے ہیں بیٹی کل آئی تھی، کیا مسئلہ تھا؟ حیا اور شرم اتنی زیادہ ہے کہ باپ گھر میں ہے، گئی بھی اس کام کے لیے تھی، اس کے باوجود زبان نہیں کھولتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں کچھ غلام، کچھ باندیاں آئی تھیں،
فاطمہ گھر کا کام کرتے کرتے تھک جاتی ہیں، کپڑے میلے کچیلے رہتے ہیں، مشق جو بھر کے لاتی ہیں اس سے ان کے جسم پہ رسی کے نشان پڑ گئے اور کام کرتے کرتے ہاتھوں پہ گھٹے پڑ گئے۔ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم بھی جاؤ اپنے والد محترم کی خدمت میں اور جا کے کوئی باندھی اپنے کام کاج کی سہولت کے لیے مانگ کے لے ہو۔ یہ اس لیے حاضر ہوئی تھی مگر آپ کی پاس اور مجمع بیٹھا ہوا تھا، شرم سے آپ کو نہیں کہہ سکی۔ امام الانبیاء کی تربیت تھی۔ میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، کیوں نہ قربان ہوتے وہ لوگ، اس طرف متوجہ نہیں کیا کہ ہاں ہاں بیٹی میں ایک نہیں 2 غلام آپ کو لے کے دیتا ہوں، میں 2 باندیاں آپ کو لے کے دیتا ہوں۔ نہیں، فرمایا اے میری بیٹی، سارا دن کام کاج کرنے کے بعد جب تم تھک ہار کے رات کو لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ یہ غلام باندی سے زیادہ افضل ہیں۔ اور پیاری بیٹی نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تو بہت تھک گئی ہوں، مہربانی کریں، اس بات پہ خوش ہوئی۔ اور پھر آج تک یہ تسبیحات فاطمہ کے نام سے مشہور ہیں اور امت الحمدللہ آج تک اس کام کو کر رہی ہے۔ میں اور آپ اس محبت اور اس جذبے کو سمجھیں اور اس کو لے کے آگے چلیں۔ یہ تربیت امام الانبیاء کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کو، اپنے نواسوں کو پالا پوسا، بچپن سے لے کر جتنی عمر آپ علیہ السلام کی تھی آپ کی تربیت میں رہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی